السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ہم تمام ہی لوگ جی رہے ہیں، لیکن فرق صرف دو چیزوں کا ہے۔ کوئی خوشی کے ساتھ جی رہا ہے تو کوئی غمی اور پریشانی اور مصیبت اور آلام کے ساتھ جی رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو لوگ اپنے آپ کو پریشانی اور تنگی میں مبتلا سمجھتے ہیں، تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو تنگی میں مبتلا ہے، ہم جو پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے چند وجوہات کو ہم سمجھتے ہیں۔ نمبر ایک، اگر کوئی بندہ مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس نے ماضی میں ایسے اعمال کیے ہوں گے کہ جس اعمال کی وجہ سے اس کو یہ سزا مل رہی ہے، یہ تنگی اس کے اوپر آ رہی ہے۔ تو اسے چاہیے کہ اگر اس نے اپنے ماضی میں کسی کی حق تلفی کی ہوں گی، حقوق العباد میں سے، بندوں کے حقوق میں سے کسی کی حق تلفی کی ہوں گی، تو چاہیے اس کو کہ وہ ان کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنا شروع کر دے اور اللہ سے معافی بھی مانگتا رہے۔ یہ تو بندوں کے حقوق ہوئے کہ اس نے ماضی میں اگر بندوں کے ساتھ برا کیا ہوگا تو اسے بندوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ وہ معافی چاہے کسی کی حق تلفی کر کے، وہ معافی کی شکل اس طرح ہو کہ اس نے اگر کسی کے کچھ پیسے لیے ہو تو اس کو پیسے لوٹا دینا چاہیے، یا اگر اس نے کسی کی غیبت کی ہو، چغلی کی ہو، تو اس سے معافی کی شکل یہ ہے کہ اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ اور اگر اس نے ماضی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے ماضی کو گزارا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جنہوں نے میری نافرمانی کی، جنہوں نے میری اطاعت نہیں کی، تو انہیں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر اس کی کوئی نافرمانی کر لے، اس کے ساتھ اگر کوئی کچھ کہہ دے، کوئی برا کر لے تو اللہ تعالیٰ فوراً ایکشن لے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے، میں چاہوں تو کتنے سے بڑے بڑے گناہ گار کو بھی معاف کر سکتا ہوں، کتنے بھی بڑے گناہ گار کو معاف کر سکتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے اگر اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کی فرما برداری میں کچھ کوتاہی ہوئی، کچھ غفلت ہوئی، تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور انہ هو الغفور الرحیم، معاف کر کر مزید اللہ تعالیٰ رحمت بھی ہم پر کرنے والے ہیں، مزید اللہ تعالیٰ ہم پر رحم بھی کرنے والے ہیں۔ اور ہم پر تنگی اور پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے اپنے بڑوں کی غلطیوں کی سزا ہم کو مل رہی ہو، ہمارے بڑوں کی غلطیوں کی سزا ہم کو مل رہی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بڑوں کی غلطیوں پر روک لگائیں، ان بڑوں کی غلطیوں کو روکیں، بالکل اسی طرح روکیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی، ہم کو بتلایا کہ ان کی غلطیوں پر ہم پہلے ہاتھ کے ذریعے سے روک لگائیں، نہیں بس چلا تو زبان کے ذریعے سے روک لگائیں، نہیں بس چلا تو آخری درجہ ایمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دل میں اس کو برا سمجھے، کہ دل میں اس کو ان کی غلطیوں کو برا سمجھے اور ان کو ہاتھ کے ذریعے سمجھائے، نہیں سمجھ سکتے تو زبان کے ذریعے سمجھائے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر محبت کے اور نرم لہجے میں اس کو اگر استعمال کرے تو اچھے سے اچھا دل بھی پھٹر، دل بھی موم بن سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی غلطیوں پر روک لگائیں، تو اور غلطیوں پر روک لگا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ اگر میری تنگی کا سبب یہی ہے کہ مجھ کو میرے بڑوں کی غلطیوں کی سزا مل رہی ہے، تو اللہ ان تمام کی غلطیوں کو بھی معاف فرما اور ان کو ان تمام غلطیوں سے توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرما، اور مجھ پر بھی اس تنگی کو ہٹا دے، مجھ پر بھی اس تنگی کو ہٹا دے۔ اور تیسری وجہ اور تیسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو تنگی میں مبتلا ہم نظر آتے ہیں،
جو تنگی میں ہم پڑے ہوئے ہیں، تو یہ تنگی کی وجہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا بھی چاہتا ہو کہ ہمارے اوپر مصیبت اور آلام کا پہاڑ توڑ کر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہو کہ بندہ میری آزمائش کے باوجود کتنا صبر کر کے میری طرف رجوع ہوتا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو آخری چیز تو ہو ہی سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو سکتی ہے. یہ دونوں چیزیں کون سی؟ کہ اگر ہمارے ماضی کے اعمال بھی ٹھیک ہے اور ہمارے بڑوں نے بھی کوئی غلطیاں نہیں کی جس کی سزا ہم کو بھگتنا پڑ رہی ہو، تو آخری درجے میں ہم اپنی مصیبت کی وجہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا صبر کرتا ہے اور میری طرف صبر میں رجوع کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے در کا بھکاری بنائیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے در کا فقیر بنائیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں کو، تمام آزمائشوں کو، تمام تنگیوں کو ہم سے ہٹا دے گا اور ہم سے دور کر دے گا اور ہمیں خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے تو ہم صبر کریں، صبر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتے رہیں. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کر دکھائیں گا کہ ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد بے شک آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے تنگی کے بعد آسانی ہم پر ضرور بھی ضرور لائیں گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کے ساتھ ساتھ رجوع الی اللہ کریں.